بیان شب برات کے بارے میں۔ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں سنیں تاکہ آپ کو شب برات کی رات کے بارے میں معلوم ہو جائے، اور ہمارا یوٹیوب چینل رحمت راہی کو سبسکرائب، بیل آئیکن لائک شیئر کریں تاکہ ہمارے ہر اچھی بیانات تقریر آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: شعبان شهري ورمضان شهر الله، صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، تمام مسلمان بھائیوں، اللہ و تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ و تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو آج کی نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ہم سب کو تھوڑی دیر بیٹھ کر دین کے باتیں سننے کو قبول عطا فرمایا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ و تبارک تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ و تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ و تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو انسان بنایا، اور انسانوں میں بھی اللہ و تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا، اور ان تمام مسلمانوں سے بہتر، افضل و اعلیٰ جناب حبیب کبریا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ تاجدار مدینہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ سب اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو اتنا اچھا بنایا اور اچھی زندگی دی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ چاہتے تو کسی غیر اور کسی چیز میں پیدا کر ڈالتے۔ اللہ نے ان تمام مخلوق سے جو ہے اشرف المخلوقات انسان کو بنایا، اور ان انسانوں میں سے بھی اللہ نے ہم سب کو مسلمان بھی بنایا۔ اللہ کا یہ کرم ہے، شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو زندگی بھی اچھا بنا دی اور ہماری آخرت بھی اچھا بنا دے۔ اس کے لیے اللہ اور اللہ کی رسول کی حکم کی طرف آنا ضروری ہے۔ اللہ کی عبادت کی طرف چل کر آ کر اللہ سے مانگے تو ہماری زندگی اور آخرت دونوں جگہ کامیابی ہوگی، ورنہ زندگی بھی برباد ہو جائیں گے اور آخرت بھی ختم ہو جائے گی۔ دونوں جہاں میں کامیابی اللہ کے حکم میں ہے، رسول کے فرمان میں ہے۔ اگر ہم ان کے حکم اور ان کے فرمان کی طرح مان کر نہیں چلیں گے تو ہماری زندگی بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ تو میرے دوستو بزرگ، آئیے آج 12 شعبان المعظم ہے، شعبان کی 12 تاریخ ہے۔ انشاءاللہ اتوار کے روز 15ویں شعبان کی رات ہوگی۔ اتوار کے دن 14ویں شعبان ہے، اور رات جو ہے 15ویں ہے، جسے شب برات کی رات کہتے ہیں۔ آج ہم اور آپ اس شب برات کے بارے میں سنیں گے جو شب برات آنے والی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جمعہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آذان دی جائے، قرآن کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کا اعلان ہے،
کہ جب جمعہ کا اذان پکارا جائے تو تم اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے کام، خرید فروخت سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی عبادت کی طرف چل پڑو۔ کس کے لیے؟ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اللہ کے گھر کی طرف چل پڑو اور اپنا کام، خرید و فروخت جو بھی کر رہے وہ چھوڑ دو۔ یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم علم والے ہو، اگر تم جانتے ہو، اللہ نے تم نے عقل دیا تو اللہ کی طرف چل پڑو۔ تمہارے پاس اتنی علم ہے کہ تم جانتے ہو کہ اللہ کے عبادت کے لیے مجھے پکارا گیا، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ کے صدائے بلند ہو گئی، اور جو مسلمان کہتے ہیں اللہ کا نام سن کر اللہ کی طرف آنا ان کے لیے ضروری ہے، اگر وہ علم والے ہیں۔ یہی تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے، ورنہ تم برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ کی صدائے بلند ہو گئی، نماز جمعہ کے لیے پکارا گیا، اور آج ہم اور آپ خرید فروخت کام کاج میں پڑے ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہیں ہماری زندگی اسی میں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب تم زندگی کو چاہو گے اللہ اس زندگی کو بھی برباد کر دے گا۔ تو آئیے ہم اور آپ اس شعبان کے موقع پر شب برات کے بارے میں سنیں، جانیں، تاکہ ہم کو معلوم چلے کہ شب برات وہ رات کیا چیز ہے، جس رات کے بارے میں نامعلوم ہونے کی وجہ سے آج ہمارے اندر خرافات، برائیاں اور برے کامہ اور اس رات کی فضیلت معلوم نہیں ہو رہی۔ تو آئیے آج جمعہ کے دن ہم کو یہ معلوم چلے گا کہ اتوار کے دن آنے والے شب برات کی رات میں ہمارے لیے بڑی ہو جائے۔ شب برات اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک رات عطا کی جو ہمارے لیے بہت بڑی رات ہے۔ اللہ کا اعلان بھی ہے، رسول کا فرمان بھی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان و شہری رمضان و شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو رمضان اللہ کا مہینہ ہے، شعبان ہمارے نبی کا ہے، اور اس شعبان میں ایک رات اللہ نے عطا کی جسے شب برات کہتے ہیں۔ شب کا معنی رات، بڑی کے معنی برات کا معنی بڑی کی رات، بڑی ہونے کی رات، یعنی اس رات میں تمہیں جہنم سے نجات کا رات ہے۔ اس رات میں تمہاری جو ہے زندگی کا فیصلہ ہے، اس رات میں تمہارے جو ہے رزق کا فیصلہ ہے، یعنی ہر چیز کے فیصلہ، تمہارے اعمال جو ہے اس رات میں جو ہے پیش کیا جائے گا، جسے کہتے ہیں شب برات۔ یہ رات کا جو شب جو ہے ہمارے لیے ہمارے اعمال پیش کیے جائیں گے، اس لیے اس رات میں کیا کرنا چاہیے، اس رات آنے سے پہلے ہمیں جاننا ضروری ہے۔ تو آئیے ہم آج اس شب برات کے راتوں کے بارے میں بتائیں گے کہ اللہ نے اس رات کو ہمارے لیے عطا کی، کیا کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہمارے وہ رات ہمارے لیے بڑی ہو جائے، شب برات ہمارے لیے مل جائے، ہم نہ وہ رات اچھے ہو جائے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، شب برات کی رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات میں تمام لوگوں کے اعمالوں کو پیش کیے جائیں گے۔ جتنے لوگ ہیں دنیا کے اندر سب کی اعمال کو جو پیش کیے جائیں گے، اور سب کی جو ہے موت کو عزرائیل کے حوالے کر دیا جائے گا، جو ملک الموت جس کا نام ہے عزرائیل علیہ السلام جو روح قبض کرتے ہیں۔ ہر آدمی کی جو ہے موت کا فیصلہ لکھی جائے گی کہ یہ شخص اس سال میں مر جائے گا۔ اب ذرا سوچو کہ اب ہم اور آپ حیات ہے، شب برات کی رات آنے والی ہے، ہمارا موت جو ہے فرشتے کے حوالے کر دیا جائے گا اور ہماری روح نکل لے جائے گی، کیسے کس حالت میں کیسے مریں گے ہم نہ معلوم نہیں، مگر اللہ تبارک تعالیٰ اس رات میں فیصلہ کر دے گا تمہارے بارے میں، کیونکہ ہر شخص کی، ہر آدمیوں کی روحوں کو جمع کیا جائے گا، ہر شخص کے اعمال کو جمع کر کے ان کو دیا جائے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، جب یہ رات آئے اس راتوں کو جا کر اللہ سے مانگو، اللہ سے کہو، اپنی گناہوں کی مغفرت مانگو، اپنی جو ہے رزق کی جو ہے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ میں زندگی میں جب سے جو ہے کما رہا ہوں کر رہا ہوں، یا اللہ مجھے برکت والی زندگی دے، رحمت والی زندگی دے، اچھائی کمائی کے ساتھ میری زندگی دے، مجھے حرام سے بچا، حلال کی توفیق دے، اپنے رزقوں کو مانگو، کیونکہ تیرے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور اللہ فیصلہ کرا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس رات میں دینے والا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس رات شروع ہونے سے مغرب کے بعد جب شروع ہو جاتی ہے، آ کر اللہ و تبارک تعالیٰ آواز دیتا ہے، بندہ مانگ لے، آج تو جو مانگے گا میں دینے والا ہوں، آج تیرا اعمال پیش کیے جائیں گے، تو نے زندگی میں کیا کیا۔
कितने बुरे अमाल किए, आज वो पेश किए जाएंगे और अल्लाह से दुआ करके ये कहेंगे अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनो कल्ब के जो कबीला के लोग हैं वहाँ बहुत सारे ज़्यादा बकरियाँ, भेड़, छेले, बकरियां ये पाला करते थे। उसके जिस्म, बकरियों के जिस्म के बाल के बराबर अगर लोग आ जाएंगे, उतना बड़ा गुनाह लेकर उतने लोग आ जाएंगे, तब भी उसकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी। ज़रा सोचो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस रात जो है हम ना जाकर अल्लाह से मांगने की है, अल्लाह से कहने की रात है, अल्लाह से बोलने की रात है, अल्लाह को सुनाने की रात है। अल्लाह हम ना सुनकर अल्लाह देने वाला है। इसीलिए शब बारात का रात जो है, शब का माना रात, बड़े में ना बड़ी की है रात, यानी बड़ी, तुम्हारा मग़फ़िरत की रात है, तुम ना बड़ी कर दिया जाएगा, तुम ना जो है जहन्नम से निजात मिल जाएगी और जहन्नम जो गुनाहों से मग़फ़िरत कर दिया जाएगा, तुम्हारा रिज़्क़ों को माल दौलत अता कर दिए जाएंगे, तुम ना जो चीज़ है बीमारों को शिफा कर दिया जाएगा। लेकिन अल्लाह से मांगने के लिए वो रात मेरे दोस्तों बुजुर्ग आने वाली है। 2 दिन के बाद वो रात आ जाएगी, लेकिन उससे पहले हमको जानना ज़रूरी है कि उस रात को कैसे गुजारे। लोग उस रात को यूं ही वक्त को बर्बाद कर डालते हैं, टाइम को पास कर देते हैं और रात ख़त्म हो जाती है और उनको कुछ मिलता ही नहीं है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ऐसी रात आया है और दोबारा अल्लाह दे या ना दे। और आइंदा साल कितने लोग थे, इस साल अब है ही नहीं। आइंदा शाबान में बहुत सारे लोग थे, आप जाने होंगे कितने लोग चले गए, लेकिन उनको शब बारात की रात ये साल मिला नहीं। लेकिन आज हम हयात है, ज़िंदा है, हम ना मिलने वाला है, तो उससे पहले हम जान लें कि उस रात में हम ना फ़ायदा हो जाए। ये रात हम ना मिली तो अल्लाह से दुआ कर ले, अल्लाह से मांग ले, लेकिन हमें क्या कर दें, क्या कर रहे हैं आज? हमें शब बारात की रात क्या कर दें? आज हमारा मुसलमान क्या समझ गए कि इस रात को अच्छे नए कपड़े पहनेंगे, अच्छा खाना पकाएंगे, खाएंगे। अरे कपड़ा पहनना, खाना तो तुम ना दिया, ये ईद नहीं है। ईद उल फित्र, ईद उल जुहा जो रमज़ान के बाद आती है, वो ईद, वो खुशी है, पहनो खाओ रो पहनो, घूमो खाओ, क्या भी नहीं। और ईद उल जुहा वो भी ईद है। अल्लाह ताला ने साल में 2 ईद अता की, लेकिन शब बारात कोई ईद नहीं है। शब बारात है तुम्हारी आमालों को, अल्लाह तुम्हारे आमालों को जो है पेश किए जाएंगे, तुम्हारे आमाल को देखे जाएंगे, तुम्हारी मौत लिखी जाएगी, तुम ना रिज़्क़ दिया जाएगा, तुम्हें जो है ये तमाम चीज़ें मिलने वाला है, तुम्हारी मग़फ़िरत होने वाली है। इस रात को हम जाकर वो करें। लेकिन आज हमारे मुसलमान भाई कपड़े पहनने में, खाने पकाने में, हलवा पूड़ी बिरयानी वगैरह बनाने में लगे रहते हैं और रात आधा ख़त्म हो जाती है, खाने पीने में इसी में मशगूल रहते हैं और उनको मालूम नहीं अल्लाह दिया खाने के खाओ, कोई मना नहीं है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ऐसी रात में आप अगर ऐसा टाइम और वक्त को गुजार देंगे तो ऐसी रात कहाँ से मिलने वाली? बोला और दोबारा मिलने वाला नहीं मिला। लेकिन आज हम इस रात को, आज लोग क्या कर रहे हैं? आज ईद है, शब बारात जो है इबादत की रात है भाई, मग़फ़िरत की रात है, रहमत वाली रात है, बरकत वाली रात है। अब बता, इबादत की रात, इबादत को छोड़कर हम पकाने में लग गए, इबादत को छोड़कर हमें पहनने में लग गए, इबादत को छोड़कर हमें बातों में लग गए, गुफ्तगू करने में लग गए। हमारे नौजवान हैं, हमारी औरतें घर में पकाने खाने में लग जाती, हमारे नौजवान बातों गुफ्तगू में लग जाते हैं। ऐसा आज रात को गुजार रहे हैं। लेकिन आज जुमा को आए नहीं, मालूम नहीं शब बारात की रात आएगी, यूं गुजार देंगे, चले जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात को इबादत करके लोगों को बताया, ऐ लोगों, अल्लाह वो रात तुम्हारे आमाल जब पेश किए जाएंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने के जो है, हर महीने के 12, 13, 14, 15, हर महीने की जो है 13, 14, 15 तारीख को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखा करते थे। हर तारीख को हर महीने की इन तारीख को रोज़ा रखना भी सुन्नत है। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा के हालत में रहा करते थे। जब ये रोज़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में, शाबान के महीने में रोज़ा रखा करते थे। अम्मा आयशा फरमाती है, रवायत है कि अम्मा आयशा कहती है, अल्लाह के रसूल आप रोज़ा में क्यों है, आप रोज़ा में क्यों है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मेरा अमाल पेश किया जाए तो मेरे अमाल इस हालत में कि मैं रोज़ा में हूँ, मेरा अमाल इस हालत में मैं रोज़ा, और रोज़ा सबसे बड़ी चीज़ है, अल्लाह के लिए हमें भूखा रहती। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आइए शाबान की रात में हम ना पहनना, खाना पकाना इसके लिए नहीं है, ये इबादत की रात है। लोग इसमें इस तरह से गुजार देते हैं
लगता है उनको खुशी ईद की मिल गई। ईद अल्लाह ने ईद उल फित्र ईद उल ज़ुहा दिया है, लेकिन ये रात इबादत वाली रात है, मग़फ़िरत वाली रात है, बरकत वाली रात है, इसमें निजात देने वाली रात है और तुम्हारे आमाल को पेश किए जाएंगे। अब इस साल कौन सा बच्चा पैदा होने वाला है, कौन सा बच्चा मरने वाला है, कौन किस आदमी की इस साल कब मौत होगी, किसको ज़िंदा रखा जाएगा, मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, ये फ़ैसला होने वाली रात है। अब उसमें हमारा भी मौत किसके हवाले? मलकुल मौत इज़राइल अलैहिस्सलाम के हवाले कर देंगे। इज़राइल अलैहिस्सलाम के हवाले करके हमें लिख दिया जाएगा कि तुम इस रात को क्या कर रहे हो। इस रात में अल्लाह से मांग रहे अपनी मौत, अल्लाह मेरी मौत ज़िल्लत की मौत से बचा, मेरी मौत अच्छी दे। और इस रात में दुआ कर अपनी मौत के लिए, कैसी मौत किसके आ जाएगी, कब किसको मौत हो जाएंगे। आज हमें बनाने खाने पकाने या और हमें जो घर बनाने या दुनिया में लगे हुए हैं, हमारी मौत लिख दी जाती है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उसका ख्याल करो कि शब बारात की रात में हमारी मौत का फ़ैसला हो जाता है। हम उस रात में अल्लाह से दुआ करके हमारी ज़िंदगी के भी मांग सकते हैं। उस रात में दुआ करके हम अपने ज़िंदगी की हयात को मांग सकते हैं। अल्लाह ताला से हम अपनी अच्छी मौत मांग सकते हैं। अल्लाह ताला से हम रिज़्क़ मांग सकते हैं। तुम ना कितना रिज़्क़ मिलने वाला है इस साल में, कब तुम्हें कितना पानी मिलेगी, कितना रिज़्क़ मिलेगा, पूरा लिख दिया जाता है। लेकिन लोग गफलत में पड़े हुए हैं। शब बारात इसलिए आती है, शब बारात का जो है रात इसीलिए है, अपने आमाल को पेश किए जाएंगे, तुम्हारे आमाल पेश किए जाएंगे, तुम्हारी मौत के बारे में लिखी जाएगी। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इस रात में अल्लाह की इबादत करना, हम अपने नमाज़ों से माफ़ी मांगना, हमने बहुत सारे नमाज़ों को क़ज़ा कर दिया, इस रात में नमाज क़ज़ा उम्र पढ़ लेना, अल्लाह से दुआ करना, या अल्लाह तू तो इस रात में बड़े से बड़े गुनहगार को माफ़ करने वाला है, आज भी मैं अपने पूरे नमाज़ों को क़ज़ा लेकर आया हूँ, तेरे सामने दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह मेरी पूरी उम्र की नमाज़ों को जो क़ज़ा किया उसे माफ़ कर दे। तो लेकिन आज हमें इसका फिक्र है। इस रात में, ऐसी रात में मांगना चाहिए, अल्लाह तुमने मोहलत दिया है, फुर्सत दिया है, वक्त दिया है, टाइम दिया है मांगने की, लेकिन लोग गफलत में हैं, लोग गफलत में हैं। फुर्सत देकर अल्लाह ने तुमको ये रात उतारी है, तुम्हारे लिए शब बारात कहा गया है, तुमको ये रात अता की गई ताकि तुम ये ऐसी चीज़ों से अल्लाह से मांगो। अल्लाह ऐसे जो है गफ़ार रहीम है, अल्लाह बड़ा रहम करने वाला, करम करने वाला। कहता पुकारा बंदों को, मैं तुम्हारा रहमान हूँ, मैं तुम्हारा रहीम हूँ, मैं तुम्हारा करीम हूँ, मैं तुम्हारा रज़्ज़ाक़ हूँ, मैं तुम्हारा खालिक हूँ, मैं तुम्हारा मालिक हूँ, मैं तुम्हारा हाकिम हूँ, मैं तुम्हारा हकीम हूँ। अल्लाह इतना कर को पुकारा, फिर भी ये बंदा गफलत में है, ये बंदा सुना ही नहीं दे रहा, इन बंदे को समझ में नहीं आ रहा। ऐ मेरे दोस्तों, ऐसी रातों को क्यों बर्बाद कर रहे हो? इस रातों में अल्लाह से दुआ करो, अपने लिए, अपने ख़ानदानों के लिए, कुरान की तिलावत करके, अपनी नमाज इबादत करके, अपनी तस्बीहात पढ़ के अल्लाह से दुआ करो, कुरान के ज़रिए से ऐसे सवाब पहुँचाओ। कुरान पढ़ कर अपने मुर्दों के लिए ऐसा सवाब करोगे, अल्लाह इसको पहुँचे, ये तुम्हारी चीज़ अब पहुँचती है जिसके लिए मग़फ़िरत हो जाती है, क्योंकि ऐसा सवाब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जब अपने लिए दुआ करो, अपने खानदानों के लिए दुआ करो, उनके लिए बेशक मग़फ़िरत कर दी जाती है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, शब बारात की रात में हमारे नौजवान, हम ना सबको एक सबक है कि उस रात में अल्लाह से जाकर मांगने की, अल्लाह मेरी ज़िंदगी अच्छा बना दे। अब मेरी ज़िंदगी अब क्या है? अच्छा बोले तो कमाई की होना, घर जो है अच्छा सेहत होना, अच्छी जो है घर में मोहब्बत होना, परेशानी से दूर होना, तकलीफ़ों से दूर होना, बीमारों से दूर होना, ये अच्छाई में आती कि नहीं? इन तमाम चीज़ों से दूर है तो तुम्हें अच्छा है कि नहीं? तो इसीलिए इन तमाम चीज़ों के लिए हम अल्लाह के पास मांगना ज़रूरी है। वो रात शब बारात की रात है, वो रात अल्लाह अता करने वाली रात शब बारात की रात है। शब बारात की रात को अल्लाह मग़फ़िरत कर देते हैं तमाम लोगों की, मगर कुछ लोगों की मग़फ़िरत नहीं होती। वो लोग अल्लाह के नज़र रहमत से दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग अल्लाह की नज़र रहमत से इसलिए दूर होते हैं कि उनको अपने गुनाह का एहसास नहीं, उनका इस बातों का एहसास नहीं, उन्हें उस बातों का तौबा नहीं। अल्लाह तमाम लोगों की मग़फ़िरत कर देते हैं, मगर कुछ लोगों की मग़फ़िरत नहीं होती। वो लोग कौन है मेरे दोस्तों? उस रात में भी, इतनी बड़ी रात
رات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اس رات میں بنو قلب قبیلہ کے بکریوں کے بالوں کے برابر لوگ آ جائے، گنہگار آ جائے، اتنا گناہ لے کر آ جائے تو اس کی مغفرت کر دیا جائے گا، مگر کچھ شخصوں کی مغفرت نہیں ہوگی، کچھ لوگوں کی مغفرت نہیں ہوگی۔ وہ لوگ تو کون ہے؟ وہ لوگ یہ ہے جو شرک کرتا ہے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کا جو ہے عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کی جو ہے مدد سمجھنا، اللہ کے علاوہ کسی کو خالق سمجھنا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا، اس کو معبود سمجھنا۔ تو ہم مسلمان ہیں، شرک سے دور ہے ہم، اور آپ اگر کر رہے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کو سمجھ رہے ہیں حاجت روا تو اپنے دلوں سے نکال ڈالو، ایسے شخص کو اللہ اس رات میں بھی نظر رحمت نہیں کرتا، شرک کرنے والا۔ دوسرا ماں باپ کے نافرمان، ماں باپ ان سے ناخوش ہے، ماں باپ ان سے راضی نہیں ہے، ماں ان سے ناخوش ہے، ماں ان سے نفرت ہے، ایسا شخص کو اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھتا جس کے ماں باپ ان سے جو ہے ناراض ہو۔ اب ہم نے اپنا ماں باپ کو راضی رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن کے اندر ماں باپ کا خدمت کا حکم دیا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ۔ اللہ کی عبادت کے بعد اپنے ماں باپ کا خدمت کرو اور ان کا خیال کرو، ان کو اف تک نہ کہو، ان کو اف۔ آج ہمیں ماں باپ کو جیسے پائے بول دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، پیٹ دیتے ہیں، بات سنا ڈالتے، اتنا تمہارا نہیں، اف تک نہ ہو۔ اور ان کے لیے دعا کرو، اللہ کے قرآن کے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور یہ دعا کرو اے میرے رب، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، جس طرح سے میرے ماں باپ نے مجھے پرورش کیا، پالا، یہاں پوسا، میرے لیے جو ہے کیا، یا اللہ اس پر تو ایسے رحمت برسا، کرم فرما، اس کی مغفرت فرما۔ ماں باپ کے لیے دعا کرو جب کہہ رہا۔ آج دعا کیا ان تک ہم ان کی خدمت نہیں کر پا رہے تو دعا کہاں سے کریں؟ ہم ان سے محبت سے نہیں چاہ رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر رہے ہیں، تو ایسا شخص کو شب برات کی رات میں اللہ مغفرت کرنے والا نہیں۔ انشاءاللہ ماں باپ کے بارے میں بیان ہوگی، لیکن آج مجھے اس بات کا بتائیں کہ شب برات بڑی ہے جو رات ہے، جو ہے بڑی کرنے والی، جو ہے اللہ مغفرت کرنے والے رات، اس میں ماں باپ کے نافرمانوں کو اللہ نہیں معاف کرتا۔ کینہ رکھنے والا، دل میں کینہ رکھا ہے، ایک دوسرے پہ دشمنی رکھی اور ان کو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے، کینہ دلوں میں لے کر بڑھ رہا ہے، دوسرے کی جلن حسد لے کر زندگی گزار رہا ہے، ایسے شخص کو اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھتا ایسی رات میں۔ اس کے علاوہ اور بھی یہ شراب پینے والا جو شراب میں مست رہتا ہے، شراب کو عام سمجھ لیا ہے، شراب پیتے پیتے زندگی گزار رہا ہے، ایسا شخص کو اللہ اس رات میں بھی مغفرت نہیں کرتا۔ اسی لیے جو شخص ان تمام چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، جو شراب پیتے ہیں، توبہ کر ڈالو، ایسی رات میں بھی اللہ تیرے طرف نظر رحمت نہیں کرتا۔ ماں باپ تیرے ناراض ہے، ماں باپ کی خدمت کرو، دعا لو، جنت ہے، ماں کے قدموں میں جنت، باپ جنت کا دروازہ ہے، اس سے دعا کر کے ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرو، اللہ کی عبادت کر کے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت پالو، یہ ہمیں ہونا چاہیے۔ اور کینہ دلوں میں حسد نہیں رکھنا چاہیے، کسی کی دلوں میں حسد نہیں رکھنا چاہیے کہ اسے نقصان پہنچا دے، انہیں برباد ہو جائے، یہ میرا دشمن ہے، کسی کے دل میں برائیاں نہیں رکھنا چاہیے۔ آج ایسے اگر لوگ ہیں تو ان کی طرف اللہ کا نظر رحمت نہیں ہوگی، اور شراب میں زندگی گزار، شراب پی رہے ہیں، شراب چھوڑ نہیں پا رہے، ایسا لوگوں پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ تو میرے دوستو بزرگو، کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، شراب پینے والا، ماں باپ کے نافرمان اور شرک کرنے والا اللہ کبھی معاف نہیں کرتا، اللہ کی نظر رحمت نہیں دی۔ باقی تم نمازوں کو چھوڑے ہو، باقی تم گناہ لے کر آئے ہو، باقی تم جتنے بھی برائیاں کر کے آئے ہو، اللہ کے پاس اس رات میں معافی مانگ رہے ہو، یا اللہ میری مغفرت کر دے، تو اللہ ایسی رات میں تمہارے لیے مغفرت کر دے گا۔ یہ رات میں عبادت کی رات ہے، یہ رات مانگنے کی رات ہے، اس رات میں شب برات میں اللہ سے دعا کرو، اللہ سے کہو میرے دوستو بزرگوں۔ لیکن ہم نہ ہو رہا نہیں، اس رات میں جاگنا نہیں، نیند آ رہی، راتوں بھر اگر ہمیں کیا کہتے ہیں، راتوں بھر اگر ہمیں کھیت کام کے لیے، کھیت کے باغ کام کے لیے اگر گزارنا پڑے تو رات بھر گزار دیں گے، رات بھر اگر ہم نہ گاڑی کا کام چلے تو گاڑی میں گزار دیں گے، رات بھر ہمارے دکان میں گڑھا کو آ جائے تو دکان کو کھول کر رکھ ڈالیں گے۔ مگر جہاں اللہ تمہارا زندگی کا فیصلہ کر رہا ہے، اللہ تمہارا رزق کا فیصلہ کر رہا ہے، اللہ تمہاری موت کا فیصلہ کر رہا ہے، اللہ تمہاری رحمت اور برکت کا فیصلہ کر رہا ہے، وہاں تم نہ جاگنے کی کوشش نہیں۔ کیسا ہمیں غفلت ہے، بتاؤ آج ایسا مسلمان کیسے غفلت میں پڑ گئے؟ کیونکہ ایمان آج ہمارا مر چکا ہے،
ہمارا ایمان ہم کو مرنے کی وجہ سے آج اللہ کی عبادت سے ہم غفلت ہوئے گئے۔ شب برات کی رات میں مانگو، جاگ کر ایک رات اللہ نے عطا کی شب برات، یہ شب برات آئی ہے تمہارے اعمالوں کو لے کر، یہ شب برات آئی ہے تمہارا رزقوں کو لے کر، یہ شب برات آئی ہے تمہاری گناہوں کی مغفرت لے کر، یہ شب برات آئی ہے تمہارے لیے رزق لے کر، یہ شب برات آئی تمہاری رحمت اور برکت لے کر۔ لیکن تم اس رات کو کیسے گزارو گے؟ تھوڑی دیر عبادت کیا، بات چیت کیا، پیا، ختم کر دیے۔ مغرب سے شروع کیا، کپڑے پہنے، بریانی بنائے، حلوہ پوری بنائے، روٹی بنائے، کھائے پیے، اسی میں آدھا رات گزار دیے۔ پھر آدھا رات اب چلو تھوڑا نماز پڑھ لے، عشاء کا پڑھ لے، بھاگ کے چلے گئے، ختم۔ کہیں بھی عبادت اپنے گھروں میں اٹھ کر اللہ کا تسبیح پڑھو، ایسا نہیں کہ مسجد میں ہی تمہیں گزار لو۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں عبادت کرنا بہتر ہے، افضل ہے، اس لیے ہم کر رہے ہیں عبادت اللہ کی۔ تم گھروں شب برات کی رات میں میری ماں بہنیں ہیں، رات بھر اللہ کی عبادت کے لیے قرآن پڑھے، تسبیح پڑھے، تلاوت کرے، گناہ کی معافی مانگے، اپنے گھروں کی معافی، اپنے گھروں کی رحمت مانگے، اپنے گھروں کی جو امن و چین کا سکون کا مانگے، تو اللہ فرماتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کا اعلان ہے، اے فرشتے جا فلاں گھر میں فلانی بندی میرے لیے فلاں بندی اپنے لیے دعا کر رہی ہے، جا اپنے ان کی گھروں کی رحمت چاہ رہی ہے، ان کی گھروں کی امن و چاہ رہی ہے، سکون چاہ رہی ہے، جا ان کو عطا کر دے۔ کیونکہ یہ عطا کرنے والی بڑی کا معنی ہے شب برات، شب کا رات، بڑی برات کا معنی ہے بڑی کی رات، یعنی بڑی کر دینے والی رات، تم نے ہر چیز سے بڑی مغفرت کا، رحمت کا، برکت کا۔ تو اسی لیے اس رات میں مانگنے والوں کو اللہ عطا کرنے کا اعلان کر رہا ہے، لیکن بندہ کیا کر رہا ہے؟ آج ہمیں دیکھ رہے کہ نہیں؟ ہم نہ معلوم ہے کہ ہمارے مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ شب برات ہوا، کپڑے پہنے، پکائے، کھائے، بس عشاء پڑھے تو پڑھے، نہیں پڑھے تو مغرب گئے، پرسوں چلے گئے، برسوں کا نماز چھوڑے ہو، قضاء عمر پڑھ لو، اللہ سے دعا کرو، یا اللہ مجھے قضاء عمر نماز ہو گیا ہے، اس کے لیے جو نماز کی نیت، قضاء عمر کی نیت کر کے پڑھو۔ حضرت سے، علماء سے، دینداروں سے پوچھو کہ قضاء نماز کس طرح سے ادا کی جائے گی، پوچھتے نہیں، معلوم نہیں، تو آپ کو کون بتائے گا؟ آپ پڑھے نہیں، پڑھنے نہیں چاہتے۔ جو انسان دل میں کر لے گا وہ پڑھے گا، اور جو شخص تہجد پڑھو، جو شخص صلاۃ و تسبیح پڑھو، زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ پڑھو، نہیں ہوا تو ہفتے میں پڑھو، نہیں ہوا تو سال میں پڑھو، نہیں ہوا تو زندگی میں ایک بار پڑھو، مگر پڑھو۔ کون سا نماز؟ صلاۃ و تسبیح کی نماز۔ صلاۃ و تسبیح نماز بہت بڑا فضیلت ہے بھائی، اس کا الگ بیان ہوگا۔ تو صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھنے کا تم کو موقع مل رہی۔ حاجت کی نماز، اب ذرا سوچو، حاجت کی نماز، حاجت میں کچھ جیسا نفل پڑھے ویسا ہی وہ نماز ہے کہ نہیں؟ جیسا فرض نماز پڑھو ویسا ہی نماز ہے، لیکن نام کیا دیا؟ حاجت کی نماز۔ حاجت بولے تو ضرورت، ہم نہ ضرورت ہے کہ نہیں؟ زندگی میں ہر انسان کو ضرورت ہے، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے مالدار ہو، چاہے وہ کسی قسم کا آدمی، سب کو حاجت ہے کہ نہیں؟ ضرورت ہے کہ نہیں؟ ہے تو پھر کیوں نہیں پڑھ رہے بھائی؟ ایسی رات آنے والا ہے جو شب برات کی رات ہے، آئے گا شب برات کی رات، 12 شعبان چل رہی ہے، 14 شعبان رات 15ویں شب آ جائے گا، اور اس رات میں ہم اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے کر دیں گے۔ یا اللہ مجھے ضرورت ہے مال کی، یا اللہ مجھے ضرورت ہے دولت کی، یا اللہ مجھے ضرورت ہے سکون کی، یا اللہ مجھے ضرورت ہے شفا کی، بیمار ہو شفا کے لیے دعا کرو، لیکن کرتے نہیں تو کیسے شفا ملے گی؟ ذرا بولو گھر میں بیٹھ کو ملتا نہیں۔ اللہ کی عبادت، شب برات کی رات آنے والی ہے، اللہ سے دعا کر، اللہ میں بیمار ہوں مجھے شفا کر دے۔ مرنے والا انسان زندہ ہوگا، مرنے والا انسان مرنے سے جیے گیا، کیسے؟ اللہ سے دعا کی۔ اللہ کیا ہے؟ حکیم ہے۔ جب جان اللہ حکیم ہے، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس پھر رہے، کوئی ڈاکٹر کام نہیں کرتا، سب سے بڑا تو ڈاکٹر اللہ ہے، جسے کہتے ہیں حکیم، سب سے بڑا حاکم، فیصلہ کرنے والا، بادشاہ، پردھان منتری، سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ کی نہیں، حاکم۔ اللہ کہنا میں حاکم ہوں۔ اللہ بڑا بادشاہ، بڑا رحیم، بڑا کریم ہے، اس لیے کہتا رحیم کرو، رحم کرنے والا، کریم پکارو، کرم کرنے والا، رزاق پکارو، رزق دینے والا۔ جب اللہ کہتا میری ذات کی قسم میں رزاق ہوں، میری ذات کی قسم میں رحیم ہوں، میری ذات کی قسم میں حاکم ہوں، میری ذات کی قسم میں حکیم ہوں، میں ڈاکٹر سے بڑے ڈاکٹر سے بڑے بڑے طبیب ہوں۔ اللہ قرآن میں عربی میں ایسے نہیں پکار رہا، یہ حاکم، حکیم، کریم، یہ نام ایسا نہیں ہے،
یہ جس طرح سے نام ہے ویسا بھی کام ہے بھائی، لیکن اس کو تم عمل کرو گے انشاءاللہ یہ کام ہوگا۔ آؤ عمل کرو۔ کون سی رات؟ شب برات کی رات۔ آ جاؤ شب برات کی ایک رات تمہارے اعمال جب پیش کیے جائیں گے، تم 2 رکعت حاجت کے لیے نیت باندھو، حاجت نیت باندھ لو اور پڑھو اور دعا کرو، اللہ میری ضرورت ہے، یا اللہ میری مغفرت کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں اور جو معافی مانگو، اللہ سے دعا کرو رزق کی، ہر چیز کے اللہ اس دن عطا کرنے والا ہے۔ تو آؤ شب برات کی رات میں جا کر اللہ کے ڈر اور خوف کرو بھائی اور دوستو۔ اس رات کو وہ ٹائم کو نہ پاس کرنا باتوں میں، گفتگو میں، پہننے میں، کھانے میں، یہی چیز میں ہم گزار رہے ہیں۔ اور کیا آج ہمارا وقت ٹائم جو جاری کس میں جا رہا ہے؟ رات شب برات کی رات میں مغرب سے شروع عبادت، رحمت، فرشتے آ گئے، اللہ کا ذکر کرنا شروع کر ڈالو، اللہ کی عبادت کرنا شروع، راتوں میں نفل عبادت کر کے اللہ سے دعا کرو، قضا عمر پڑھو، صلاۃ و تسبیح پڑھو، ایسا پڑھتے پڑھتے پوری رات ختم، کیا بھی ہوتا نہیں، کرتے نہیں۔ اسی لیے میرے دوستو آج مسلمان ہم دنیا میں کتنا پریشان اٹھا رہے ہیں کہ کمانے کے لیے ہم دن کو برباد کر رہے ہیں، کمانے کھانے پینے کے لیے زندگی رات کو برباد کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو اللہ اس مالک کے مولا کے لیے ایک رات دے کر ہم اپنی چیزوں کو چاہنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، تو یہ ہم میں کمی ہے کہ نہیں؟ ہم میں غفلت ہے کہ نہیں؟ سستی ہے کہ نہیں؟ اسی لیے شب برات کی رات برائے کرم جتنے بھی لوگ ہیں، میری آواز جہاں تک بھی پہنچ رہی ہے، جو شخص سن رہے ہیں، جو شخص نہیں آیا نہیں سنا، ان تک پہنچاؤ کہ شب برات میں اللہ نے عبادت کی رات ہے، اعمال پیش کیے جائیں گے، موت دی جائے گی، موت لکھی جائے گی، آپ پیدا کیا جائے گا، کون مرے گا کون زندہ رہے گا اس رات میں فیصلہ ہونے والا، فلانا شخص مر جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کس کی لکھ دی جائے گی؟ میرا موت کب ہے مجھے نہیں معلوم، آپ کا موت ہے کب کسی کو نہیں معلوم، لیکن شب برات کی رات میں فرشتوں کو، اسرائیل علیہ السلام جو ملک الموت جو روح قبض، ان کو معلوم کہ ان کو اب موت دینا، کیونکہ ان کا حوالے کر دیا جاتا۔ اللہ تمام لوگوں کی روحوں کو، تمام لوگوں کی موت کے بارے میں فیصلہ کر دیتا ہے، اے اسرائیل ملک الموت فلانے شخص فلانے دن میں انتقال، ان کا اتنا رزق ملے گا، اتنا خوراک ملے گی، اتنی پانی ملے گی، بس انہیں مر جانا پڑے گا، اس کی موت کر دی جائے گی۔ تو میرے دوستو بزرگ اس میں سے ہمارا بھی نام ہے، آپ کا بھی نام ہے، ہم مسلمانوں کا نام، ہماری ماں بہنوں کے سب کے نام ہے۔ اس لیے اس رات میں جا کر اللہ سے دعا کرو، یا اللہ میری زندگی اچھی بنا دے، میری موت اچھی کر دے، جب مروں تو اللہ، یا اللہ جب مروں تو اللہ ایمان کے ساتھ مروں، یا اللہ مجھے ایمان کی حالت میں موت دے۔ آج کا مسلمان تو ایسا ہو گیا ہے کہ صبح مسلمان بنتا، شام کو جب موت آئے گی تو کافر بن کے مرے گا، ان کو پتہ ہی نہیں، ایسی موت ہونے والا ہے زمانہ۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں مسلمان تو دن کو رہے گا، شام ہوتے ہوتے ہی وہ کافر بن جائیں گے، وہ شام ہوتے ہوتے ہی جو ہے مشرک کی موت مرے گا۔ ایسی آج ہم دیکھ رہے کہ نہیں، زندگی میں اللہ کا نافرمانی کر کے گزارتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہے کہ نہیں انہیں معلوم نہیں، ہمیں معلوم نہیں، لیکن اللہ کی عبادت کر کے ہم اللہ سے مانگیں گے، انشاءاللہ ضرور ایمان والے بن جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے مسلمان بھائیوں، شب برات کی رات جو آنے والی ہے، یہ کامیں کرو، سب سے پہلے اس رات میں اللہ کی عبادت کرو۔ ہاں ایسا جو فاتحہ دیتے ہیں، ایسا ثواب کرتے ہیں، وہ اچھی بات ہے، اپنے مردوں کے لیے قرآن بخشو، اپنے مردوں کے لیے جو کھانا وغیرہ کر کے ان کو کھلاؤ، یہ منع نہیں ہے، ان کے ایسا ثواب کھانے کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، ان کے نام سے کھلاؤ، ایسا ثواب دیو، وہ ہمیں نہیں، ویسا کرے تو ثواب، اور قرآن پڑھ کر ان کے لیے بخشش کی دعا کرو، یہ ایسا ثواب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شب برات کی رات میں جب جنت البقیع قبرستان میں حاضر ہوا، اماں عائشہ فرماتی ہے، حضرت علی اور ایک صحابی، تین صحابی سے 2 صحابی 1 صحابیہ، جو حضرت عائشہ اماں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، وہ 3 سے روایت کیا ہے کہ شب برات کی رات میں حضرت عائشہ فرماتی ہے، میں نے بستر پہ دیکھا کہ حضور پاک میرے شوہر حضرت مصطفیٰ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ نہیں تھے، جب میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، کہاں گئے، ہو سکتا ہے کہ آج کی رات دوسرے بیوی کے پاس گئے ہوں گے، دوسرے ازواج مطہرات کے پاس ہوں گے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تلاشا، دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے بیوی تیسرے کسی بیوی کے پاس نہیں، بلکہ جنت البقیع قبرستان میں حاضر ہے۔
لیکن آج ہم شب برات کی رات میں دیکھ رہے ہیں چند لوگ رہتی چند لوگ جاتی. کیا بھائی ایسا کیوں؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں جب عائشہ فرماتی ہے، حضرت علی فرماتا ہے اور ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شب برات کی رات میں قبرستان میں جا کر دعا کیا کرتے تھے. قبرستان میں جا کر دعا کیا اور ہاتھ اٹھا کر ایسی دعا کہ عائشہ فرماتی ہے میں جب پیچھے سے گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جنت الباقی میں دعا کر رہے ہیں ہاتھ اٹھا کر، یا اللہ قبر والوں کی مغفرت کر دے، یا اللہ میری امت کی بخشش کر دے، یا اللہ میرے آنے سے پہلے میری ایمان والی موت دے. اس طرح سے آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ جانے کس طرح سے دعا مانگیں گے. عائشہ فرماتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شب برات کی رات میں دعا مانگے، میں اس کے پیچھے سے گئی اور میں بھی اس قبرستان میں داخل ہو کر میں بھی ہاتھ پیچھے سے دعا میں شامل ہو گئی اور دعا جو ہے مانگنے لگی. میں دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی ہاتھ اٹھا کے ہیں پورا رات بھر میں 3 مرتبہ ہاتھوں کو چھوڑا کیونکہ مجھے اتنا لمبی دعا مانگی. آج کہہ رہے ہیں حضرت اتنی بڑی دعا، ہاتھ میرا دکھ رہا ہے، درد ہو رہا ہے. اے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر اللہ کے پاس مانگتے تھے تو یہ نہیں دیکھتا تھا کہ ٹائم جا رہا، وقت جا رہا، بلکہ یہ دیکھتا تھا کہ اللہ مجھے قبول کر رہا کہ نہیں، اللہ میری دعا کو اثر کر رہا ہے کہ نہیں، اللہ میرے مانگنے کو سن رہا کہ نہیں. ہمیں وہ دھیان دینا کہ میں اللہ کے پاس مانگ رہا ہوں عاجزی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اللہ سے جھک کر، اللہ میں مجرم ہوں، گنہگار ہوں، مغفرت چاہتا ہوں، تیرے پاس آیا ہوں، تیرے پاس دربار میں ہاتھ اٹھایا ہوں. دعا مانگنے میں یہ نہیں کرنا چاہیے. دعا زیادہ سے زیادہ مانگا کرو، اللہ سے کہو. وہ بڑی رات میں اللہ کے رسول قبرستان میں دعا اٹھائے مانگ رہے. عائشہ فرماتی میں نے 3 مرتبہ ہاتھ نیچے کر دی، مجھے اتنا دیر ہاتھ اٹھا کر رکھ نہیں ہو پایا، ہاتھ دکھ رہا. پھر ایک بار کہا، 2 بار، تیسرا بار 3 مرتبہ میں نے ہاتھ کو چھوڑی. تب تک اللہ کے رسول ہاتھ اٹھائے دعائی مانگتے تھے. قبرستان پھر عائشہ دوڑ کے اپنے گھر میں آ گئی. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے. جب آئے گھر میں دیکھا عائشہ تم کیوں ہانپ رہی ہو، ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں سے دوڑ کے آئے ہو. کہ اللہ کے رسول میں نے آپ کو تلاشا نہیں پایا، آپ کے پیچھے سے آپ قبرستان گیا، دیکھا آپ دعا مانگ رہے، میں بھی آپ کی دعا میں شامل تھی، میں نے دعا مانگا. تو اللہ کے رسول فرمائے اے عائشہ تم جانتی ہو کون سی رات ہے؟ یہ شب برات کی رات ہے. اس رات میں اللہ تمام لوگوں کی گناہ کی مغفرت کرنے والا ہے، تمام لوگوں کو معاف کرنے والا ہے. اے عائشہ اس رات میں بنو قلب کے قبیلہ کے لوگ تھے جو بکریاں زیادہ پالتے تھے، چھیلے بکرے، یہ جو خصیاں ہیں یہ بکرے پالا کرتے تھے. ان کے جسم کے جو بکریاں تھے ان کے جسم کے بالوں کے برابر اگر کوئی گناہ لے کر آئے، اس سے زیادہ لوگ آ جائے گناہ لے کر آئے، تو اللہ اس کو آج معاف کر دے گا. مدینہ کے اندر ایک بنو قلب کا ایک قبیلہ تھا، اس میں لوگ تھے جو بکریاں پالا زیادہ سے زیادہ. اس کی اللہ کی ذات کی قسم اس سے زیادہ لوگوں کی گناہ مغفرت کرنے والا اس رات میں مانگے. اللہ کے رسول ہاتھ اٹھا کر روتے گئے. آج ہمارا حال کیا ہے کہ نہیں؟ زندگی غفلت میں گزار دیے. رات آئی شعبان کی شب برات ہے کہ اس میں اللہ سے مانگ کر بھی مغفرت نہیں کر پائے. ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، ہمارا ایمان مر چکا ہے. بھائی ایمان کو جذبات میں رکھو، اپنے ایمان کو کبھی پیچھے مت چھوڑو. یہ ایمان ہی زندگی ہے، یہ ایمان ہی آخرت ہے. جب ایمان ہی نہیں تو زندگی بھی نہیں ملے گی، آخرت بھی نہیں ملے گی. تو میرے دوستو آج ہم مسلمان ہیں، شب برات کی رات آنے والی ہے، اس لیے اس میں کیا کرنا؟ رات بھر عبادت کرنا، نفلی عبادت پڑھو، اس میں حاجت کا بھی پڑھ لیو، اس میں بھی صلاۃ و تسبیح پڑھ لیو، جو ہے تہجد کا بھی پڑھ لیو، جو ہے قضا عمری کا پڑھ لو. سب سے پہلے تو قضا عمر ہم نے نمازوں چھوڑا، نماز کو چھوڑی. اللہ کبھی مانگا کہ اللہ میں نے زندگی میں عمر میں بہت سارے نمازوں کو قضا کی، کبھی اپنی عمر کا نماز قضا نہیں پڑھی. لیکن وہ رات ملنے والی جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ بڑے سے بڑے گنہگاروں کو میں معاف کرنے والا. تو آ جاؤ اس رات میں اپنی عمر کی نماز قضا لے کر اللہ کے پاس. اللہ کہتا جا تجھے میں معاف کر دیا. آ جاؤ اس رات میں اپنی گناہوں کو لے کر، یا اللہ میں جوان ہوا ہوش یا بہت سارے گناہ کر دیا، بہت سارے برائیاں کر دیا، بہت سارے جو ہے غیبت، بہت سارے چیزاں برائیاں کر کو آیا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، تیرے سے معاف مانگ تو اب نہیں کروں. اللہ کہہ رہا جاؤ سے معاف کر دیا جائے گا. تو میرے دوستو بزرگوں، شب برات جو رات ہے مغفرت والی رات ہے، رحمت والی برکت والی رات ہے. ہمارے اعمالوں کو پیش کیے جاتے ہیں. سال میں ایک مرتبہ فیصلہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہمیں جب بھی کماتے ہیں ہمیں بھی اپنا پیسے کاسے کو فیصلہ کرتے ہیں، وہ کیا بولتے تقسیم یہ کرتے ہیں، حساب کرتے ہیں. ویسے ہمارے اعمالوں کا اس دن
حساب ہوگا کہ ہمیں برے اعمال کیے کتنے اچھے اعمال کیے، وہ کرنے کے بعد ہمارا موت کا فیصلہ کرے گا کہ تمہیں اس سال میں اب کا چل رہی مارچ اپریل میں مئی میں جون میں جولائی میں اگست میں کب تو تمہیں مرنا، وہ لکھ ڈالتی وہاں اتنا رزق ملے گا ایسا ملے گا۔ اور تیسرا تم نہ رزق ملنے والا، اب تمہیں سمجھو ایک باغ لے کو ہے، باغ میں کتنا برکت ہوگا اللہ اس رات میں لکھ دے گا۔ یہ مت سمجھو کہ میرے باغ میں سپاری ہوا نہیں، ناریل ہوا نہیں، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمہارے اور ہمارے یہ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، کیونکہ وہ کیا ہے رزاق۔ رزاق کر کو اللہ قرآن کے اندر پکار رہا لوگوں کو، میں رزاق رزق، تیری ناریل کے جھاڑ میں ناریل بنانے والا میں، سپاری کے جھاڑ میں سپاری دینے والا میں، بور کے اندر پانی دینے والا میں۔ اللہ سے مانگو اللہ میری باغ میں پانی برسا دے، میرے باغ میں پانی کی رحمت دے دے۔ شعبان کی رات میں مانگو، اللہ تمہارے اس رات میں قبول کرنے والا۔ اور کہہ رہا ہے بھائی یہ میں نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا، اللہ کا اعلان بھی ہے کہ شب برات کے رات میں فیصلہ ہوتا۔ بھائی جب فیصلہ تمہارا حساب کتاب ہوتا، اس وقت اللہ سے تم نہیں مانگ رہے ہو، راتوں میں جا کر باتیں میں گفتگو میں پکانے کھانے پہننے میں ایسی رات کو گزار رہا کیوں؟ ایسی رات دیا کہ پہننے میں کھانے میں پکانے میں گفتگو ہے۔ ارے باقی رات تو کرتے بھائی، باقی کیا ہوتے عید آتی، عید الفطر رمضان کی عید آتی، کرو پہنو اچھے سے ایسے خوشبو اتر لگا کو پھرو، اللہ نہیں منع کر رہا، خوشی عید بتا دیا۔ عید الضحیٰ بقرہ عید آ جائے کوئی بات نہیں، لیکن شعبان کی کوئی عید نہیں ہے، یہ مغفرت والی رات، اعمالوں کی رات، اور تمہارے نجات کی رات، موت کی رات ہے بھائی۔ موت اب تمہیں جانے کی مجھے موت ہوگی بھائی، تم ڈرو گے کہ نہیں میرا موت ہونے والا ہے؟ تو میرے دوستو ایسی رات میں جب تمہارا موت کا فیصلہ ہونے والا فرشتوں کو دے دیا جا رہا ہے، تو اس وقت تم اللہ سے مانگتے کہ نہیں؟ لیکن آج کا ہمارا مسلمان ہمارے گاؤں کے اندر، ہمارے اس مسلمانوں کا حال، آج ہمارے مسلمانوں لوگ ایسی راتوں میں کیا ہے، فحشات، غلط بات، غلط چیزوں میں، اور وہ راتوں کو یوں فضول برباد کر ڈالتا۔ نہیں بھائی، جتنے وقت اللہ کی عبادت کرو، نماز پڑھو، تسبیح پڑھو، نہیں ہو رہا بیٹھ کر سبحان اللہ تو کرو گے، مانگو، نہیں ہو تو مانگو جاؤ۔ اللہ نہیں کہہ رہا کہ عبادت، تو مانگنے کی بھی رات ہے نا بھائی، ہو خالی عبادت کی نہیں، مانگنے کی بھی رات ہے، تو مانگو اللہ سے۔ نہیں ہو رہا بیٹھ گیا، نہیں ہو رہا اٹھ کر بیٹھ کر کیسے بھی پڑھو، لیکن اللہ سے مانگو، ہاتھ اٹھاؤ، اللہ کہو اللہ میں تیرے پاس آیا ہوں آج اس رات کی، اللہ اس رات میں میرے اعمال پیش کرو، نہ جانے میں کتنے برا اعمال کر کے آیا ہوں، میرے اعمال میں کتنی برائیاں ہوں گے، لیکن میں ان تمام برائیاں تیرے حوالے کر رہا ہوں، اللہ معاف کر دے مجھے، تو اللہ تمہیں معاف کر دیں گے، اللہ تمہارا معاف کرنے والا ہے بھائی۔ تو ایسا کریں گے انشاءاللہ، یہ شعبان کی جو رات آنے والے کریں گے، جو شخص وعدہ کریں گے میری باتوں کو سن کے انشاءاللہ اللہ ان کی مغفرت کر دیں گے، اللہ ان کی مغفرت کر دے، اللہ ان کو رحمت برسا دے، جو ان باتوں پر عمل کر کے سن کر عمل کرے گا۔ سن لیا بھائی، کوئی بات نہیں، شعبان کی رات آنے والی ہے 2 دن، اتوار کے روز انشاءاللہ اس رات میں ہمیں کیا کرنا، عبادت کرنا، اللہ سے مانگنا، احصال ثواب کرنا، اپنے مردوں کے اپنے خاندانوں کے لیے دعا کرنا بھائی، ہم قبرستان جانا، ہر انسان یہ دل میں خیال کر لے کہ میرے نبی کا جانا بھی سنت ثابت ہے کہ نہیں، ترمذی میں ابن ماجہ میں ایسے ایسے حدیثوں میں بھی ثابت ہے کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے، تو ہمیں بھی جائیں گے انشاءاللہ اپنے خاندانوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے باپ کے لیے، اپنے دادا کے لیے، جو بھی ہمارا ہے، ہمارا مسلمان تو بھائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو اپنے مسلمان امتوں کے لیے گئے تھے کہ نہیں، ہم بھی جائیں گے اپنے خاندان اپنے باپ دادوں کے لیے، اور دعا کریں گے اللہ آج کی رات میرے باپ کو مغفرت کر دے، میرے دادا کی مغفرت کر دے، انہیں جنت کر دے، تو ان کی روح جو ہم سے خوش ہو جاتا۔ ہماری جتنی بھی چیزیں ہیں، حدیث میں آتا ہے ہمیں قرآن پڑھے وہ پہنچتا ان کے اوپر، ہمیں کھلایا، ان کی کھلانے ایسا ثواب کرنے کی وجہ سے ان تمام چیزیں ان کے روح تک پہنچتی کہ نہیں؟ روح میرے دوستو، ہمارے روح قبر تک چلے جاتی، اور وہاں ہمیں جو برے اعمال کیے اور اچھے اعمال کے ہم نے وہ ملتا۔ ایک اچھا اعمال ایک روح کہتی ہے اے اللہ مجھے طاقت دے، میں جو اپنے اولاد کو دکھا سکوں، میں اچھا اعمال کر کے آیا ہوں، میں اچھا سے ہوں، میں اپنے اولاد کو دکھا سکوں۔ اللہ کہہ رہا نہیں، مرنے کے بعد تم نہ یہاں رہنا، تیری روح عالم برزخ میں ہے، اب تمہیں جانا نہیں، عالم ارواح میں ہے، تمہاری روح عالم ارواح میں ہے، اب یہ روح تمہاری بس تمہیں کیا مل رہی، تمہیں اچھے میں رہو، جسے سزا مل رہی انہیں سزا میں گزار رہی، لیکن ہم لوگ مسلمان ہیں، ان کی اولاد میں ہیں، ہم ایسی رات میں جا کر ان سے دعا کریں، ان سے مانگیں، کہیں بھائی انشاءاللہ کریں گے۔ اسی لیے اس رات میں کیا کرنا، عبادت کرنا، قبرستان جانا، اور 15ویں شعبان کی روزہ رکھنا۔ اب روزہ کے بارے میں سن لو، ہمیں کنفیوز یہ کر لیتی کہ 1 روزہ رکھنا، 2 روزہ رکھنا، 3 روزہ، مجھے بھی یہ کہ حضرت کتنے روزہ رکھیں گے، 1 کی 2، تو حدیث شریف میں جو ہے
कहा कि दो एक से मतलब नहीं, तुम ना जितना रखे उतना सवाब मिलेगा, जितना रखे उतना सवाब मिलेगा। 15वीं शब का रोज़ा रखो, 15वीं शाबान का रोज़ा रखो रात का मेरे दोस्तों और बुजुर्गों। या तो 14 शाबान से, अब कल हफ्ता है, कल का एक रोज़ा रख लियो, 15वीं शब एक रख लियो, इतवार का रोज़ा रख लियो, पीर का रोज़ा रख लियो। 2 रोज़ा रख सकती, 3 रोज़ा तुम्हारे में जमता, 1 रोज़ा भी रख सकती, उससे कोई फ़र्क नहीं। एक खाली पड़ जाएगा, एक रखेंगे तो दूसरा जो होना ज़रूरी, ऐसा नहीं है। रोज़ा तुम्हारे ऊपर होता है, रोज़ा रखोगे अल्लाह उसके लिए तुम ना सवाब उज़र बहुत सारे फजीलत है। तो मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, इंशाअल्लाह शब बारात की रात में अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह से कहेंगे, अपनी इबादत को कायम रखेंगे, फजूल बातों में, फजूल चीज़ों में नहीं बर्बाद करेंगे। वक्त को हम अच्छे से गुजारेंगे, किस में? नमाज़ों में, इबादतों में, अल्लाह से मांग कर, और कब्रिस्तान जाकर अपने बाप दादों के लिए दुआ करेंगे। और जो है रोज़ा इंशाअल्लाह 15वीं शब का, 15वीं शाबान का रोज़ा रखेंगे। हुआ तो रखो, नहीं तो कोई बात नहीं, रोज़ा इतना नहीं, लेकिन आने वाला महीना इंशाअल्लाह दिखा जाएगा। लेकिन ये रोज़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13, 14, 15 ये हर महीने में, जितने भी महीने गुजारते थे अल्लाह के रसूल, हर महीने के 3 रोज़ा रखा करते थे। ये ज़रूरी रखा करते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 13 तारीख को, 14 को और 15 को अल्लाह के रसूल रखा करते थे, हर महीने को। ऐसा नहीं शाबान के महीने, रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, पूरे महीने में अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा करते थे। तो तुम भी रखो, सुन्नत भी अदा हो जाएगी, सवाब भी मिलेगा, वो कोई हर्ज नहीं। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इसलिए शाबान के बारे में आपने सुना, शब बारात के बारे में आपने सुना कि शब बारात जो है हमारे लिए क्या है, आमाल पेश किए जाएंगे, मग़फ़िरत, रहमत, बरकत वाली रात है। इंशाअल्लाह हम ना खाने में लगेंगे टाइम, ना हम पकाने में, ना पहनने में, ना गुफ्तगू में, इन चीज़ों से बाज आ जाए। ये खराफात है भाई, ये कोई हदीस से साबित नहीं कि हम नए कपड़े पहन लिए, बातों में लग गए और खाना बिरयानी, हलवा, पूड़ियाँ, एक एक जगह ऐसा पकाते, हलवा पूड़ी, कहीं बिरयानी, कहीं क्या, अपने हिसाब से पका ले खा लेते थे। तो मेरे दोस्तों, खाना पकाना, खाना कोई बात नहीं, ये हम हर दिन कर सकते हैं, हर रात कर सकते हैं, मगर शब बारात की रात में इन कामों में लगकर जो हम इबादत की रात को बर्बाद करें, उसके लिए मैं मना करूँ कि ऐसी रात में तुम इसी में पढ़ नहीं जाना। पहले से पका लो, पहन लो, कुछ बात नहीं, लेकिन वो रात में सिर्फ गुजारना तो इबादत में गुजारो, अल्लाह से मांग कर गुजारो, अपनी मौत का अल्लाह के हवाले करो, अपने गुनाह से माफ़ी मांगो, अपने अमाल को अल्लाह के पास लाकर, अल्लाह मेरा अमाल बुरा था, अल्लाह माफ़ कर दे, मैं अच्छा अमाल करूँगा, मुझे मग़फ़िरत कर दे, इस तरह से अल्लाह से दुआ करो। इंशाअल्लाह ये रात हमारे लिए मग़फ़िरत की रात है, रहमत वाली जो अल्लाह अता करने वो मिल जाएगी। इंशाअल्लाह सब लोग करेंगे। अल्लाह व तबारक ताला हम सबको सुनने से ज़्यादा इस बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, हो सकता है कि एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए। मज़ीद अच्छी और मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल रहमत राही को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक में फ़ॉलो करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, ट्विटर और टेलीग्राम पर ज्वाइन करें, ताकि हमारे हर वीडियो में से अच्छी मालूमात वीडियो के लिए हमारे चैनल रहमत राही को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक शेयर करें ताकि हमारे हर वीडियो आपको मिल सके। रहमत राही।